الصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم وصل عليه. باب المکث بین السجدتین. بخاری شریف کتاب الاذان باب صفت الصلاۃ سے باب المکث بین السجدتین باب باندھا ہے امام صاحب نے دو سجدوں کے درمیان ٹھہرنا. سجدہ کیا اور اس کے بعد اگلے سجدے کے درمیان کا وقفہ، اس میں کتنی دیر ٹھہرنا چاہیے. اس باب میں حدیث ہے: حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد عن ایوب عن ابی قلابۃ ان مالک بن الحویرث قال لاصحابہ الا انبئکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال وذاك في غير حين صلاة فقام ثم ركع فكبر ثم رفع رأسه فقام هنية ثم سجد ثم رفع رأسه هنية ثم سجد ثم رفع رأسه هنية فصلى صلاة عمرو بن سلمة شيخنا هذا. قال أيوب كان يفعل شيئا لو أراهم يفعلونه كان يقعد في الثالثة أو الرابعة. فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فأقمنا عنده فقال لو رجعتم إلى أهاليكم ثم صلوا صلاة كذا في كذا صلوا صلاة كذا في حين كذا وكذا فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكبركم. دو سجدوں کے درمیان ٹھہرنے کے باب میں کہ کتنی دیر ٹھہرا جائے. اس حدیث کو مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک نے کہا: الا انبئکم، کیا میں تمہیں بتا نہ دوں صلاۃ رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صلاۃ نماز کیسے ہوتی تھی. قال، اور انہوں نے کہا، بتایا. راوی نے یعنی مالک بن حویرث کہہ رہے ہیں کہ وذاک فی غیر حین صلاۃ، یہ نماز کا وقت نہیں تھا. فقام، تو وہ کھڑے ہوئے، یعنی نماز کا وقت نہیں تھا، صرف نماز کے سکھانے کے لیے وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے قیام کیا. ثم رکع، پھر انہوں نے رکوع کی. فکبر، اور تکبیر، رکوع کرتے ہوئے تکبیر کہی. ثم رفع رأسہ، پھر انہوں نے سر اٹھایا، یعنی رکوع سے اٹھے. فقام ہنیۃ، تھوڑا سی دیر وہ ٹھہرے، یعنی پہلے ایک چل رہا ہے کہ برابر جتنی دیر سجدہ رکوع کیا اتنی دیر کھڑے رہے، لیکن یہاں فرمایا کہ فقام ہنیۃ ای قلیلا، یعنی تھوڑی دیر ٹھہرے. ثم سجد، پھر سجدہ کیا. ثم رفع رأسہ ہنیۃ، پھر سجدے سے سر اٹھایا تھوڑی دیر کے لیے. ثم سجد، پھر سجدہ کیا. ثم رفع رأسہ ہنیۃ، پھر انہوں نے تھوڑی دیر وہ اپنے سر کو اٹھایا، پھر بیٹھے. فصلی صلاۃ عمرو بن سلمة شیخنا ھذا، پھر فرمایا کہ ہمیں ایسے ہی نماز پڑھی ہمارے شیخ سلمہ جو ہمارے بزرگ ہیں. قال ایوب، ایوب کہتے ہیں کان یفعل شیئا لو اراهم يفعلونه كان يقعد في الثالثة او الرابعة. انہوں نے کہا کہ انہوں نے تیسری یا چوتھی رکعت میں پھر وہ بیٹھے. فأتينا النبي صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ہم حضور کے پاس حاضر ہوئے. فأقمنا عندنا، پھر ہم نے حضور کے پاس قیام فرمایا، کچھ دن ٹھہرے. فقال لو رجعتم الى اهاليكم، حضور نے فرمایا کہ بہتر ہے کہ تم اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ جاؤ. صلو صلاۃ کذا فی حین کذا، کہ نماز پڑھاؤ اپنے گھر والوں کو ایسے ہی جیسے کہ تم نے یہاں پڑھی. صلو صلاۃ کذا فی حین کذا، جیسا کہ اس وقت تم نے نماز پڑھی. فاذا حضرت الصلاۃ، جب نماز کا وقت ہو جائے. فلیؤذن احدکم، پھر تم میں سے جو کوئی شخص جو ہے وہ ایک اذان دے. ولیؤمکم اکبرکم، اور تم میں جو بڑا عمر کا ہو وہ نماز پڑھائے. اصل میں باب اتنا ہے کہ دو سجدوں کے درمیان کتنی دیر وقفہ کرنا چاہیے، کیونکہ پیچھے آپ نے حدیث شریف سماعت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رکوع کے بعد قوم، اور ایک سجدے کے بعد جلسہ، دوسرے سجدے کے درمیان جو بیٹھنے اس کو جلسہ کہتے ہیں.
ان کا تقریباً برابر ہوتا تھا، اور ہم نے اس میں آپ کو بیان کر دیا تھا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انفرادی نفل نماز کا بیان ہے، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں پڑھا کرتے تھے۔ جب جماعت کے ساتھ ہو تب ایسا نہیں ہوتا تھا۔ اب یہاں پر وہ بیان کر رہے ہیں کہ انہوں نے، سرکار نے اور صحابی نے جو سکھا رہے تھے، انہوں نے تھوڑی دیر، یعنی رکوع کے بعد کھڑے ہوئے تو تھوڑی دیر، اور وہ اتنی ہی دیر ہوتی ہے کہ اللہم ربنا ولک الحمد کہہ دیا جائے، بس اتنی ہی دیر ٹھہرنا چاہیے۔ اور آپ نے یہ حدیث سماعت کی ہے کہ یہ وہی صحابی ہیں سکھانے والے حدیث جن سے رفع یدین کی حدیثیں بیان کی گئی ہیں۔ اب اس حدیث میں انہوں نے رفع الیدین کا ذکر نہیں کیا کہ حضور نے رکوع سے سر اٹھایا اور پھر رفع یدین کیا۔ رفع یدین کی حکمت کو سمجھ لیجئے۔ رفع یدین کے جو اختلاف بہت زیادہ بنائے ہوئے، ایک بڑا اختلافی مسئلہ ہے نہیں، اور اہل سنت کے ہاں اس کا کوئی بہت مسئلہ نہیں ہے۔ ہمارے ہاں تو چونکہ لوگوں کو سمجھ نہیں ہے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جناب دیوبندی حضرات بھی آپ کی طرح نماز پڑھتے ہیں، ان کو آپ وہابی کہتے ہیں، ان کے ساتھ آپ نہیں بیٹھتے اٹھتے، اور وہ جو دوسرے ہیں ان کو بھی آپ وہابی کہتے ہیں جو ہاتھ سینے پر باندھتے ہیں۔ یہ بات یاد رہے کہ عمل کا اختلاف برا نہیں ہے، عمل کا اختلاف برا نہیں ہے۔ عمل کے اختلاف سے دین میں فساد واقع نہیں ہوتا۔ اختلاف جو واقع ہوتا ہے، جو دین میں فساد کا سبب بنتا ہے، وہ ہے عقیدے کا اختلاف۔ عقیدے میں چاہے ہمارے طریقے سے نماز پڑھنے والا ہو، نماز پڑھنے کے کل 3 طریقے رائج ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ہماری طرح ہاتھ ناف سے نیچے باندھے جائیں، ایک ہے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھا جائے، اور ایک ہے ہاتھ سینے پر باندھا جائے، بس یہ 3 طریقے ہیں نماز کے قیام میں۔ اسی طرح رفع الیدین کا امام مالک تو شروع کے رفع یدین کے علاوہ، بلکہ وہ بعض نے یہ کہا کہ وہ بھی نہیں کرتے، کیونکہ امام مالک سے موطا میں یہ حدیث ہے، اور امام مالک وہ ہیں جو مدینہ طیبہ میں رہتے تھے۔ آج کل لوگ کہتے ہیں نا سعودی عرب میں ایسا ہوتا ہے، امام مالک چاروں ائمہ میں وہ امام ہیں جو مدینہ میں رہتے تھے۔ امام دار الہجرت کہلاتے ہیں، امام مدینہ کہلاتے ہیں، محدث ہیں، فقیہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں رفع الیدین کو پہچانتا ہی نہیں کہ یہ کیا ہے، یعنی وہ اتنا رفع الیدین کے ترک کرنے پر اصرار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم رفع الیدین کو پہچانتے ہی نہیں۔ امام شافعی، امام احمد بن حنبل یہ رفع الیدین کرتے ہیں، یعنی رکوع میں جاتے ہوئے بھی، رکوع سے کھڑے ہوتے ہوئے بھی، پھر سجدے میں، تو یہ رفع الیدین زیادہ کرتے ہیں۔ ہم ایک ہی دفعہ کرتے ہیں شروع نماز میں، افتتاح صلاۃ کے وقت میں ہم رفع الیدین کرتے ہیں۔ عقلی توجیہ اس کی یہ ہے، رفع الیدین کی عقلی توجیہ یہ ہے کہ رفع الیدین کا مطلب جو ہے، معنی جو ہے وہ یہ ہے کہ اے اللہ میں نے دنیا کے کاموں سے ہاتھ اٹھا لیا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جب کسی مجرم کا تعاقب کیا جاتا ہے تو پولیس اس کو ہالٹ کرتی ہے تو کہتی ہے ہینڈز اپ، ہاتھ اٹھا لو، اور عربی کے محاورے میں یہ ہے کہ میں نے اس فلاں گناہ کے کام سے ہاتھ اٹھا لیا۔ تو رفع الیدین کی حکمت یہ ہے، اس کا معنوی مطلب یہ ہے کہ اے اللہ میں دنیا کے کاموں سے میں نے ہاتھ اٹھا لیا اور میں تیری بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ اب نماز میں شروع میں جو احکامات تھے اس میں یہ تھا کہ نماز پڑھنے کے دوران کوئی آیا، کسی نے کسی کو سلام کیا تو نماز کی حالت میں ہونے کے باوجود وہ اس کو جواب دے دیتا تھا۔ بچہ آ گیا، بچے کو اٹھا لیا۔ اب یہ دنیاوی کام ہے، سلام کا جواب کرنا، بچے کو اٹھانا۔ پھر قرآن مجید میں آیت نازل ہوئی وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اللہ کے آگے مکمل اطاعت گزار، بالکل سکون کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ قنوت کہتے ہیں، قانت کہتے ہیں بالکل اطمینان کے ساتھ۔ یا مریم اقنتی لربک، اے مریم اپنے رب کے آگے بالکل سکون کے ساتھ کھڑی ہو جا۔ سکون کے ساتھ کھڑے ہونے کو قنوت کہتے ہیں، قانت کہتے ہیں کھڑے ہونے والے کو۔ اب جب یہ آیت نازل ہوئی تو اب وہ باقی کام ترک ہو گئے۔ اب حالت نماز میں کوئی کسی کو سلام کرے اور نماز والا جواب دے دے تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ اب جب نماز میں داخل ہو گیا، اس نے دنیا کے کاموں سے ہاتھ اٹھا لیا، پھر تو وہ نماز سے باہر کوئی کام اس نے کیا ہی نہیں، اس لیے رفع الیدین کی حاجت نہیں رہی۔ رفع الیدین کی اب حاجت نہیں رہی، اس لیے وہ ایک ہی رفع الیدین دنیا سے ہاتھ اٹھا کر وہ نماز میں داخل ہو گیا۔ اب اس نے خارج نماز کوئی کلام نہیں کیا، اس لیے اس کا وہی رفع الیدین کافی ہے۔ وہ جو رفع الیدین پہ بار بار کیا جاتا تھا وہ یہ تھا کہ قیام میں سلام کا جواب دے دیا، رکوع میں سلام کا جواب دے دیا، پھر رب کے حضور حاضری کا اعلان کیا کہ اللہ میں نے اس سے ہاتھ اٹھا لی اور پھر میں تیری طرف آ گیا۔ یہ بار بار اس لیے کیا جاتا تھا۔ جب یہ آیت نازل ہو گئی پھر یہ رفع الیدین ترک ہو گیا، اور یہ عمل کا اختلاف ہے۔ حدیث میں وہ بیان ہوا ہے، ہمارا یہ کہنا ہے کہ وہ منسوخ ہو گیا۔ لیکن امام احمد بن حنبل، امام بخاری، امام شافعی یہ رفع الیدین کرتے ہیں، ہمارے امام ہیں، اہل سنت کے امام ہیں۔ امام ابو حنیفہ نہیں اٹھاتے، ایک ہی دفعہ کے علاوہ نہیں اٹھاتے۔ امام مالک مطلقاً نہیں اٹھاتے۔
اور امام مالک تو تکبیرات انتقال کو بھی نہیں کرتے تھے، تکبیرات انتقال اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جاتے وہ بھی نہیں کرتے، وہ ہمارے امام ہیں۔ اصل جو اختلاف ہے وہ فساد عقیدہ کا ہے۔ شیعہ حضرات ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں، ان کے نماز چھوڑ کے پڑھنے سے ہمارا کوئی وجہ ان سے اختلاف نہیں ہے۔ ہمارے امام مالک ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں، اس پر اختلاف وارد نہیں ہوتا۔ یہ راجح اور مرجوح کا فرق ہے۔ ہم اس کو ترجیح دیتے ہیں کہ حضور کا یہ طریقہ زیادہ صحیح ہے اور آخری عمل ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ حدیث میں ہے تو یہ بھی آ گیا۔ عمل کے اختلاف پر ہم اتنا بڑا فتویٰ نہیں لگاتے۔ فساد عقیدہ اتنی بڑی خرابی ہے، عقیدے کا فرق۔ شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ امام معصوم ہوتے ہیں، جیسے نبی گناہوں سے معصوم ہیں۔ ہمارا اختلاف عقیدے پر ہے، عقیدہ امامت کے اعتبار سے تصور امامت پر ہمارا ان سے اختلاف ہے۔ بعین ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین اور تنقیص کرنا۔ اب آپ دیکھ لیجئے دنیا میں 3 ہی جماعتیں ہیں، بنیادی طور پر 3 ہی فرقے ہیں، 3 جماعتیں۔ ایک تو اہل سنت و جماعت ہے، ایک خارجی ہے اور ایک شیعہ ہے۔ شیعہ تو ہماری گفتگو سے باہر ہیں، ان پر تو ہم گفتگو کرتے نہیں۔ باقی دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، غیر مقلد ہوں، ان کا ہمارا اختلاف کس چیز پر ہے؟ ان کا اختلاف ہمارا عقائد پر ہے۔ ان میں سے نہ کوئی 11ویں مناتا، یہ 11ویں منانے والے ہیں، باقی کوئی نہیں مناتا۔ ایک میلاد منانے والے ہیں، ایک ان باقیوں میں سے کوئی نہیں مناتا۔ ایک انگوٹھے چومنے والے ہیں، باقی کوئی نہیں چومتا، وہ اہل حدیث ہو، وہ غیر مقلد ہو، وہ دیوبندی ہو۔ یہ عقیدوں کا معاملہ ہے، یہ عمل کا معاملہ نہیں ہے، یہ عقیدوں کا معاملہ ہے۔ اور نہ صرف اتنا بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی بابت مزارات پر جانا، اگر امام شافعی کے مقلد ہوتے، اگر وہ امام شافعی ایسے ہوتے، امام شافعی خود فرماتے ہیں کہ اگر مجھے کسی مسئلے میں اختلاف ہو جاتا، اشتباہ ہو جاتا، مسئلہ حل نہ ہوتا، میں قبر ابو حنیفہ پر جاتا اور میں وہاں 2 رکعت نماز نفل پڑھتا تھا اور اللہ سے سوال کرتا تھا تو اللہ میری قبر ابو حنیفہ کی برکت سے میری وہ حاجت پوری کر دیتا تھا۔ وہ بزرگ تو قبروں پر جاتے تھے۔ صحابہ کرام میں سے کسی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پر اعتراض نہیں کیا۔ صاحب حضور نے تو فرمایا کہ میں تمہارے دلوں میں تمہارے ایمان کی کیفیت کو جانتا ہوں، تمہارے ایمان کی کیفیت کو، تمہاری منافقت کو، تمہارے اپنی پیٹھ کے پیچھے بھی ایسے دیکھتا ہوں جیسے سامنے دیکھتا ہوں۔ حدیث آپ بخاری میں سن چکے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ تمہاری نمازوں کا خشوع و خضوع بھی مجھ سے پوشیدہ نہیں۔ تو صحابہ کرام نے تو کبھی حضور کے علم پر اعتراض کیا نہیں، منافقین نے کیا، ہر دور میں کیا۔ قرآن مجید میں بھی اس کا بیان ہے، ہمارا موضوع نہیں۔ مقصود یہ ہے کہ عقیدے کا اختلاف مذموم ہے۔ عقیدے میں کل 3 جماعتیں ہیں بنیادی طور پر، شرع اسلام سے لے کر آج تک اور آگے قیامت تک۔ پھر آگے ان کی برانچز ہیں، ایک ایک فرق کے اندر ہزار گروہ ہو گئے، وہ الگ ہے۔ بنیادی 3 ہیں اور ان کی بڑی بڑی نشانیاں یہ ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہیں، تنقیص کرتے ہیں، حضور کا مقام و مرتبہ بس اتنا مانتے ہیں کہ حضور اللہ کا پیغام لے کر آئے اور بس چلے گئے۔ اب حضور کا کوئی تعلق و علاقہ نہیں، حضور پہ علم غیب نہیں ہے، حضور کے معاملات نہیں ہیں۔ یہ عقیدہ ہے، یہ دل سے ماننے کی کیفیت ہے۔ ایک جماعت وہ ہے جو یہ کہتے ہیں کہ حضور کو کچھ نہیں پتا۔ ایک ہم ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے حبیب کو ہر چیز کا علم عطا فرمایا اور حضور آج بھی حاضر و ناظر ہیں، یعنی قبر اطہر میں حاضر ہیں اور قبر اطہر سے پوری دنیا کو مشاہدہ فرماتے ہیں اور جہاں چاہتے ہیں وہاں تصرف فرماتے ہیں۔ کیا یہ صحابہ کرام کا عقیدہ تھا یا نہیں؟ یہ عقیدہ ہے اہل سنت و جماعت کا۔ اور ایک شیعہ ہے، شیعہ تو ہم بحث میں لاتے ہیں، تو بنیادی یہ 3 ہی جماعتیں آپ کو نظر آئیں گی۔ اب وہ ہاتھ یہاں باندھ کر نماز پڑھیں، ہاتھ یہاں باندھیں، ہاتھ چھوڑیں، کچھ بھی کریں، عمل کے اختلاف میں ہم ان کو برا نہیں کہتے۔ عمل کے اختلاف میں ہم کسی کی وہ نہیں کرتے، ہم راجح اور مرجوح کا فرق رکھتے ہیں کہ یہ زیادہ ترجیح دیتے ہیں، 2 کام ہیں جائز ہیں، اس میں سے ہم اس کام کو اختیار کریں گے، اس کو چھوڑ دیں گے، بس اتنی بات ہے۔ اور عقیدے کے اختلاف جو ہے وہ مذموم ہے، وہ برا ہے، اس میں 3 ہی جماعتیں ہیں، ان کی وضاحت ہم نے کر دی ہے۔ ابھی آپ نے یہ سماعت کیا کہ اس حدیث میں وہی راوی ہیں بیان کرنے والے جنہوں نے رفع الیدین کی حدیثیں بیان کی ہیں، مالک بن حویرث۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے سر اٹھاتے، پھر تھوڑی دیر رکتے، پھر جاتے، اس میں پوری حدیث میں آپ نے رفع الیدین کا ذکر نہیں سنا۔ یہی ہم بتاتے ہیں کہ رفع الیدین اولاً حضور فرماتے تھے، حضور کو کسی نے دیکھا، وہ سیکھ کر چلا گیا۔ حضور نے ان کو بھی کہا کہ اپنے قبیلے میں جاؤ اور جیسا تم نے یہاں نماز دیکھی ہے ویسی پڑھا دو۔ اب اگر ان کو دوبارہ حضور کی بارگاہ میں آنے کا موقع نہ ملا کسی وجہ سے بھی، یہ زندگی نے وفا نہ کی، تو وہ جو دیکھ کر گئے تھے انہوں نے وہی بتایا، حدیث میں بیان ہو گیا، حضور کا طریقہ ہے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔
آپ اپنے طریقے پر عمل کریں، حدیث پر عمل کرتے ہیں، لیکن حضور کی شان میں جو توہین کرے گا، تنقیص کرے گا، حضور کو بالکل بے خبر کرے گا، کہے گا مر کے معاذ اللہ مٹی ہو گئے، حضور کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں، وہ ایک الگ جماعت ہے، وہ خارجیوں کی جماعت ہے، شروع سے خارج حضور کے زمانے سے چلے آ رہے ہیں، جو مسلمانوں پر عامت المسلمین کو مشرک کہتے ہیں، اور اولیاء اللہ کے حق میں وہی آیتیں بیان کرتے ہیں جو بتوں کے حق میں نازل ہوئی ہیں، تو وہ اس کو، اور بخاری میں آگے انشاءاللہ آئے گی وہ حدیث، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اشر الناس اشر الخلق اس جماعت کو سمجھتے تھے کہ بتوں کے حق میں نازل ہونے والی آیتیں اولیاء اللہ پر چسپاں کرتے ہیں، اور مشرکین کے حق میں نازل ہونے والی آیتیں مسلمانوں پر نازل کرتے ہیں۔ یہ ایسے ظالم جماعت ہے کہ انہوں نے مولا علی مولا المسلمین خلیفۃ المؤمنین حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی کفر کا فتویٰ لگایا، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی کفر کا فتویٰ لگایا، عمر بن العاص، ابو موسیٰ اشعری، ان سب پر کفر کا فتویٰ لگایا۔ تو آج بھی جو بات بات پر مسلمانوں کو تکفیر کرتے ہیں، کفر اور شرک کہتے ہیں، یہ ان کا تعلق بنیادی طور پر، ان کے روٹس دماغی طور پر، عقلی طور پر، ایمانی طور پر ان سے ملتے ہیں۔ اب اس حدیث میں آپ نے سماعت کیا کہ رفع الیدین کا کوئی ذکر نہیں ہے، تو یہ تو اس حدیث کے حوالے سے ہم نے بتانا تھا، تو بیان یہ کیا کہ رفع الیدین کے حوالے سے امت کے اندر کوئی اتنا بڑا اختلاف نہیں ہے، راجح اور مرجوح کا فرق ہے، لوگوں نے اس کو حلال و حرام کا فرق بنا رکھا، حلال و حرام کا فرق نہیں ہے۔ حدثنا محمد بن عبد الرحیم قال حدثنا ابو احمد محمد بن عبد الله الزبيري قال حدثنا مسعر عن الحكم عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن البراء قال كان سجود النبي صلى الله عليه وسلم وركوعه وقعوده بين السجدتين قريبا من السواء۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ حضرت براء بن عازب سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدے اور رکوع اور ان دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا تقریباً برابر ہوتا تھا۔ یہ پہلے بھی حدیث گزر چکی ہے، اس سے پہلے کی حدیث آپ نے سنی کہ ان کے درمیان تھوڑی دیر آپ جب بیٹھتے تھے، اور یہاں ہوا کہ برابر۔ تو یہ جو فرق ہے یہ نفل نماز میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قوما میں، قوما کہتے ہیں رکوع سے کھڑے ہو کر سجدے کے جانے کے درمیان جو کھڑا ہوا جاتا ہے اس کو قوما کہتے ہیں، قوما، اور جلسہ کہتے ہیں دو سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنی دیر سجدے میں رہتے تھے اتنی ہی دیر بیٹھ کر آپ دعائیں بھی کیا کرتے تھے، اور احادیث میں ان کی دعائیں بیان بھی ہوئی ہیں، تو یہ اتنی تقریباً برابر دیر ہوتی تھی یہ، لیکن یہ نفلوں کی نماز کے لیے ہے۔ حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زید عن ثابت عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال انی لا آلون ان اصلی بکم كما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بنا قال ثابت كان أنس بن مالك يصنع شيئا لم أركم تصنعونه كان إذا رفع رأسه من الركوع قام حتى يقول القائل قد نسي وبين السجدتين حتى يقول القائل قد نسي۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں کیا تمہیں ایسی نماز نہ سکھا دوں جیسا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا۔ تو فرمایا کہ انہوں نے جب رکوع سے سر اٹھایا تو کھڑے ہو گئے، یہاں تک کہ کہنے والا کہتا ہے کہ وہ ہم نے سمجھا کہ شاید وہ سجدے میں جانا بھول گئے، یعنی اتنی دیر کھڑے رہے کہ ہمیں لگا کہ شاید وہ سجدے میں جانا بھول گئے، اور دونوں سجدوں کے درمیان بھی بیٹھے رہے اتنی دیر کہ ہمیں لگا کہ شاید وہ بھلا دیے گئے، یہ بھول گئے، نسیا بھول گئے۔ تو اس میں بھی آپ یہ دیکھ لیجیے کہ رفع الیدین کا ذکر نہیں ہے، یعنی سجدوں کے درمیان رکوع سے اٹھتے ہوئے، رکوع میں سجدے میں جاتے ہوئے رفع الیدین کا ذکر نہیں ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ بخاری کے اندر ہر حدیث میں رفع الیدین ثابت ہے، یہ بالکل غلط بحث ہے۔ یہاں امام بخاری نے یہ ثابت کیا ہے کہ دونوں یعنی نفل نماز کے اندر لمبی دعائیں کرنا قوما میں اور جلسہ میں یہ کرنا چاہیے، سرکار کی سنت مستقلہ یہ رہی ہے۔ باب لا يفترش ذراعيه في السجود وقال ابو حمید سجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ووضع يديه غیر مفترش ولا قابضهما۔ باب باندھا امام صاحب نے کہ اپنی کلائیوں کو زمین پر نہ بچھائے سجدوں میں، اور ابو حمید کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو اپنے ہاتھوں کو زمین پر رکھتے تھے، ووضع یدیہ غیر مفترش، حضور فرش پر اپنی کوہنیوں کو ٹکائے بغیر ہاتھوں کو زمین پر رکھتے تھے، ولا قابضہما، اور نہ ہی حضور ان کو بالکل جوڑ دیا کرتے تھے، یعنی اوسط طریقے سے رکھتے تھے اور نہ ہی زیادہ کھول دیا کرتے تھے۔
حدثنا یہ عنوان ہے، حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن انس بن مالك عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال اعتدلوا في السجود ولا يبسط احدكم ذراعيه انبساط الكلب۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سجدوں میں اعتدال سے کام لو، اور تم میں سے کوئی اپنے ہاتھوں کو ایسا زمین پر نہ بچھا دے، کھول کر ایسا نہ بچھا دے اپنی کلائیوں کو، جیسا کہ کتا اپنی کلائیوں کو زمین پر بچھاتا ہے۔ تو یہ بات ہر بندے کو تقریباً پتہ ہے، کوہنیاں بچھا کر اس طریقے سے سجدہ کرنا کہ کوہنیاں بھی زمین پر ہوں، یہ پسندیدہ نہیں ہے، اور حضور نے اس سے منع فرمایا ہے، یہ مکروہ ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہ کتا جب بیٹھتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں نا اس کی کوہنیاں بھی زمین پر ٹکی ہوتی ہیں، اگلے پیروں میں سے دیکھیں تو یہ ٹکانا یہ کتوں کا طریقہ ہوتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ لیکن یاد رہے کہ یہ مردوں کی نماز کا ذکر ہو رہا ہے، آگے صراحت آئے گی کہ حضرت ام درداء بھی ایسا ہی پڑھتی تھی جیسے مرد پڑھتے ہیں، لیکن وہ انشاءاللہ خواتین کے لیے ہم ایک موقع پر الگ سے ساری حدیثیں جمع کر کے اپنے انداز میں اس کو بیان کر دیں گے۔ تو یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کے نماز پڑھنے کے طریقے کو بیان فرما رہے ہیں کہ سجدے میں جاتے ہوئے اپنی کوہنیوں کو زمین پر نہ بچھاؤ جیسا کہ کتا بچھاتا ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے بھی عبرت ہے جو کرسیوں پر بیٹھ کر رکوع میں انہوں نے خود طریقہ وضع کر لیا کہ جب وہ رکوع میں جاتے ہیں تو کوہنیوں پر ٹکا کے ہاتھ خلا میں معلق کر دیتے ہیں رکوع میں جاتے ہوئے، اور سجدہ کرتے ہوئے بھی اسی طرح رکھتے ہیں، ذرا زیادہ جھک جاتے ہیں یا ہاتھ گھٹنوں پر لے آتے ہیں۔ کرسیوں پر نماز پڑھنا اولاً جو سچی بات ہے، جو خدا لگتی بات ہے، وہ یہ ہے کہ ہوتی ہی نہیں ہے نماز، کرسیوں پر نماز نہیں ہوتی۔ اب کیا کریں، ائمہ مساجد بھی عوام کے فساد کے ڈر سے بیچارے چپ ہو جاتے ہیں، عوام کے فساد کے ڈر سے ائمہ بیچارے چپ ہو گئے، ورنہ کرسی پر نماز ہوتی نہیں ہے۔ یہاں تو ایسے اللہ کے بندے ہیں کہ نماز کا انتظار بھی کرسی پر کرتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کرسیاں ہوتی ہی نہیں تھی، بیٹھ کر نماز پڑھنا اس کے لیے جائز ہے جو کھڑا ہی نہ ہو سکے۔ اصل میں وہ سجدہ چونکہ نہیں کر سکتا نا، قیام اور رکوع وہ کر سکتے ہیں، گھر سے پیدل چل کے آتے ہیں۔ قیام ایک مستقل فرض ہے، اور اتنی تاکیدی فرض ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی دیوار کا سہارا لے کر قیام کر سکے تو اسے چاہیے کہ دیوار کا سہارا لے کے قیام کرے، لاٹھی کے سہارے سے قیام کر سکے تو لاٹھی کے سہارے سے قیام کرے۔ اب کرسی پر بیٹھے حضرات دونوں طرح کے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، گھر سے پیدل چل کے آئیں گے اور یہاں نماز کے انتظار میں بھی کرسی پر بیٹھے رہیں گے۔ پھر کرسی پر بیٹھنا آپ دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیں، ایک ایس ایچ او کی اجازت کے بغیر آپ اس کے دفتر میں کرسی پر نہیں بیٹھ سکتے۔ کرسی پر بیٹھنا عیش اور آرام کی نشانی ہے، جبکہ عبادت تذلل کا نام ہے، ہم اپنی ذلت کا اعتراف کرتے ہیں۔ عبادت جو ہے، عبدن جو ہے، اس کا ایک معنی تذلل ہے، یعنی ہم اللہ کے آگے اپنی عزت والی چیز جو ہے وہ زمین پہ ٹکا دیتے ہیں، اور ویسے ہم ٹانگ پر ٹانگ رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں، کرسی پر بیٹھے ہوتے ہیں۔ اس کا طریقہ اسی کتاب الصلاۃ میں کہیں پر آئے گا انشاءاللہ۔ عبداللہ بن عمر زمین پہ بیٹھ کے نماز پڑھتے تھے، آلتی پالتی مار کے بیٹھتے تھے، عورتیں بھی آلتی پالتی مار کے بیٹھتے تھیں۔ جو اس طرح بیٹھے ایسے میں اس کو سجدہ کرنے کی وہ نہ کر سکے تو جھک کر سجدہ کر لیں، لیکن بہرحال اب لوگوں نے کر لیا تو ہم اس کے لیے بتا رہے ہیں کہ ہاتھ آگے بڑھانے کی اس کو حضور نے منع کیا ہے کہ کوہنیوں کو ٹکا کر ہاتھ لگائے، بس وہ گھٹنوں پر جہاں رکھ کے بیٹھا وہیں پہ ذرا کم جھک لے رکوع میں، اور زیادہ جھک جائے سجدہ میں، زیادہ جھک جائے سجدہ میں۔ آج کل اس پر بھی اختلاف ہے، علماء کے درمیان موجودہ زمانے میں بھی اختلاف چل رہا ہے کہ کرسی پر بیٹھے حضرات جو ہیں وہ قیام نہ کریں، ان پر سے قیام ساقط ہے، اور وہ فقہ کی کتابوں کا وہ کلیہ بیان کرتے ہیں کہ اصل جو ہے نا یہ قیام اور رکوع یہ سجدے کو تمام کرنے کے لیے یہ چیزیں لازم کی گئی ہیں، سجدے کو مکمل کرنے کے لیے قیام اور رکوع کی حالت اس کو اختیار کرنے کے لیے۔ جب بندہ سجدہ نہیں کر سکتا تو قیام اور رکوع اس سے ساقط ہو گیا۔ یہ اس صورت میں ہے کہ جب وہ زمین پر بیٹھنا ہو، کرسی پر بیٹھنا تو آپ کوئی حدیث دکھا ہی نہیں سکتے، کسی حدیث میں نہیں، نہ اس زمانے میں تھی۔ فرش پر بیٹھ کر حدیثیں مل جائیں گی آپ کو۔ فرش پر بیٹھنے کی اس حد تک رخصت ہے کہ آپ ٹانگیں کٹھی نہ کر سکیں، ٹانگیں پھیلا کر بیٹھ جائیں، قبلہ رخ کر لیں ٹانگ، تو قبلہ رخ جو آپ کا پیر ہوگا وہ کعبہ شریف کو پیر نہیں ہوگا، وہ آپ کی قیام شمار کیا جائے گا۔ اسی لیے مسئلہ ہے کہ اگر جنازہ جا رہا ہو قبرستان میں اور میت کا سر آگے رکھا جاتا ہے چلتے ہوئے، میت کا سر آگے ہوتا ہے، اب ہم جا رہے ہیں مشرق کی طرف، ادھر کو جا رہے ہیں، تو میت کا سر آگے ہوگا تو میت کے پیر قبلہ کی رخ ہوں گے، تو وہ اس کی حالت قیام شمار کی جائے گی، جیسے نماز کی حالت میں قیام میں وہ کھڑا ہوا ہے۔
اس لیے اس کے پیر قبلہ سے نہیں ہٹائے جائیں گے کہ پیر آگے کر لیں کہ بیت اللہ کو پیر ہو رہے ہیں۔ تو مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے اگر کسی کو ٹانگوں کی تکلیف ہے تو وہ زمین پر بیٹھ کر پڑھے اور پیروں کو آگے کر لے۔ اگر وہ کٹھی نہیں کر سکتا، آلتی پالتی نہیں مار سکتا، جوڑ کے نہیں بیٹھ سکتا، سجدہ رہ جائے گا، اب ایسی حالت میں وہ قیام بھی چھوڑ دیتا ہے، رکوع بھی چھوڑ دیتا ہے، جو مستقل فرض ہیں۔ اب یہاں پر آ کر ہمارے زمانے کے اندر پھر اختلاف پیدا ہو گیا، کیونکہ یہ ایک اجتہادی مسئلہ ہے۔ اب علماء نے کہا کہ چونکہ سجدہ مقصود تھا، سجدہ وہ نہیں کر سکتا، تو قیام اور رکوع اس پر سے ساقط ہو گیا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں، قیام بھی کرے، اور ہمارا یہی فتویٰ ہوتا ہے، قیام بھی کرے اور رکوع بھی کرے، سجدہ کرتے ہوئے کرسی پر بیٹھ کے سجدہ کریں۔ ایسی صورت میں وہ کہتے ہیں کہ اگر صف کو سیدھا کرنا ہے تو کرسی کو پیچھے کرنا ہوگا، کرسی کو پیچھے کرے گا تو صف ٹوٹ جائے گی، پیچھے والے کی نماز نہیں ہوگی، اور اگر کرسی کو آگے کرتا ہے تو صف ٹیڑھی ہوتی ہے، جبکہ صفوں کو سیدھا کرنے میں کندھے سے کندھا سیدھا کیا جاتا ہے، پیر آگے کرنا مجبوری ہے، اور صف کا ٹھیک کرنا یہ واجبات نماز میں ہے۔ ایک واجب نماز کو پورا کرنے کے لیے وہ دو فرائض ترک کر رہا ہے، دو فرض چھوڑ رہا ہے، تو ہر بندہ جو دین کا فہم رکھتا ہے وہ خود فیصلہ کر لے۔ یہ بہرحال علماء میں اختلافی مسئلہ ہے، مفتی منیب الرحمان صاحب ہوں، مفتی رفیق حسنی صاحب وہ یہی کہتے ہیں کہ جو کرسی پر بیٹھ کے پڑھے اس پر قیام بھی ساقط ہے اور وہ سجدہ پہ ساقط ہے، وہ کرسی پر وہ بیٹھ کر کرے، نہ قیام کرے نہ رکوع کرے۔ لیکن ہم یہی کہتے ہیں کہ صف کی سیدھ میں کرسی رکھے، وہ کھڑا ہو کر قیام بھی کرے، وہ کھڑا ہو کر رکوع بھی کرے، پھر سجدے کے وقت میں وہ کرسی پر بیٹھ جائے۔ اگر بالفرض صف ٹیڑھے ہونے کا بھی احتمال ہے تو صف سے نکلنا اس کا عذر ہے، اور وہ واجب ہے، صف کا سیدھا کرنا واجبات نماز میں ہے۔ اگر کسی کی صف ٹیڑھی ہو گئی خدا نخواستہ تو وہ واجب کا ترک ہے، وہ دانستہ اگر کیا، یہاں اس کا عذر ہے، تو عذر، اور ویسے بھی صف کا سیدھا کرنے میں کندھے کا اعتبار کیا جاتا ہے، کندھا اس کا سیدھ میں رہے گا، کرسی پر بیٹھے گا تو کندھا سیدھ میں ہوگا، اس لیے ہم تو یہی کہتے ہیں۔ تو کرسی پر بیٹھ کر بچنا چاہیے نماز پڑھنے سے، اور زمین پر بیٹھ کے پڑھنا چاہیے، لیکن اگر بیٹھیں تو ہاتھوں کو کوہنیوں پر نہ ٹکائیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے مستقل منع کر دیا، اور ہم نے یہ بیان کر دیا نا، یہ ہماری رائے ہے، جس کا دل مانے کرے۔ اب اس پر فساد نہ بنا لیا جائے کہ مفتی صاحب نے ایک نیا مسئلہ چھیڑ دیا ہے، ہماری رائے یہی ہے، ہم نے اسی پر غور کیا ہے، بہت دفعہ کیا۔ دو فرض اس کے رہ جاتے ہیں بھائی، قیام بھی گیا، رکوع بھی، جو کہ مستقل فرض ہے، اور قیام اتنا تاکیدی فرض ہے کہ سرکار نے فرمایا دیوار کا سہارا لے کر قیام کرے تو بھی کرے، لاٹھی کا سہارا لے کر کرے تو بھی کرے، اور ہم اس کو کرسی پر بیٹھ کے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ہماری رائے تو یہی ہے، اور اس میں ہماری پہلی ترجیح یہی ہے کہ کرسی کے بغیر پڑھی جائے، زمین پر بیٹھ کے پڑھی جائے، چاہے آلتی پالتی مار لے، اس کو گھٹنے موڑنے میں تکلیف ہوتی ہے تو قبلہ رخ ٹانگ پھیلا لے، اس طرح آگے کر لے، تو وہ اس کو گناہ نہیں ہوگا، وہ قبلہ کی بے ادبی شمار نہیں ہوگی، بلکہ وہ اس کے قیام کے قائم مقام ہوگا۔ اس پر سے قیام بھی ساقط ہے، اس پر سے رکوع بھی ساقط ہے، اس پر سے سجدہ بھی ساقط ہے، وہ سارے عمل اشاروں سے کرے گا۔ لیکن جو قیام پر بھی قادر ہو، رکوع پر بھی قادر ہو، اور وہ چھوڑ دے، تو ہم اس کو نہیں کہتے ہیں۔ حدثنا اچھا باب من استوى قاعدا فی وتر من صلاته ثم نہض، کہ نماز کی رکعت میں ایک رکعت کے اندر، یعنی پہلی اور تیسری رکعت وتر، طاق رکعت کے اندر نماز میں سجدے سے اٹھے تو بیٹھے اور پھر کھڑا ہو، یعنی اس کو جلسہ استراحت کہتے ہیں۔ دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا ہے تو دونوں سجدے کر کے پھر بندہ اٹھے اور بیٹھ جائے، اور بیٹھنے کے بعد پھر اٹھے۔ یہ بہت سا امام صاحب نے اس طرح کی بہت ساری حدیثیں بیان کی ہیں، اور اہل حدیث حضرات اس سے لازم کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں واجب ہے، حضور نے یہ کیا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں، بہت ساری حدیثوں سے یہ ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وتر رکعت کے بعد پنجوں کے بل کھڑے ہو جاتے تھے، بیٹھتے نہیں تھے۔ یہ بیٹھنا جو حضور سے ثابت ہے یہ ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا عذر لاحق تھا۔ جب آپ سواری سے نیچے جلوہ فرما ہو گئے، اس موقع پر آپ کو تکلیف تھی، تو ایسی صورت میں اگر بندہ بیٹھ کے پھر اٹھے، یا اس میں بیٹھنے میں تاخیر نہ ہو، تو اس میں یہ جائز ہے۔ اگر تکلیف ہو، عذر ہو، بلا عذر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں بیٹھے۔ آگے حدیثیں آئیں گی انشاءاللہ، اور حدیث آپ سماعت کریں گے۔ یہاں امام صاحب بخاری صاحب یہ ثابت فرما رہے ہیں کہ پہلی رکعت کے بعد کھڑا ہونا ہے، قیام دو سجدے کرنے کے بعد، تو پہلے بیٹھے اور بیٹھ کر کھڑا ہو۔ یہ امام بخاری کا طریقہ ہے، اور اہل حدیث حضرات اسی پر عمل کرتے ہیں۔ یہ جلسہ استراحت کہتے ہیں، اور وہ اس کو واجب کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں، یہ مجبوری ہو تو جائز ہے، مجبوری نہ ہو تو جائز نہیں ہے، اور خلاف سنت ہے۔
حدثنا محمد بن الصباح قال اخبرنا حشيم اخبرنا خالد بن الحذاء عن ابي قلابة قال اخبرني مالك بن الحويرث الليث انه راى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فاذا كان من في وتر من صلاته ينهض حتى يستوي قاعدا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کھڑے نہیں ہوتے تھے وطر رکعت میں. وطر کہتے ہیں طاق کو، یعنی پہلی اور تیسری رکعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کھڑے نہیں ہوتے تھے جہاں تک کہ کھڑے ہونے سے پہلے بیٹھ نہ جاتے. ہم نے یہ بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عذر کی وجہ سے ایسا تھا کہ چوٹ لگی تھی اور آپ اس میں وقفہ لینے کے لیے ایسا فرماتے تھے. بہت ساری حدیثیں آپ سماعت کریں گے جس میں سجدہ کرنے کے بعد حضور اپنے پنجوں کے بل سیدھے کھڑے ہو جاتے تھے، اس میں بیٹھنے کا ذکر نہیں ہے. کیف یعتمد علی الارض اذا قام من الرکعہ، زمین پر کیسے ہاتھ رکھ کر سہارا لیا جائے جب انسان رکعت کے لیے کھڑا ہو. یعنی سجدے میں جاتے ہوئے سنت یہ ہے کہ اولاً گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کے پہلے پیر تو ٹکے ہوئے ہوتے ہیں اور پھر گھٹنے ٹکیں، پھر ہاتھ لگیں، پھر پیشانی لگیں. اور اٹھتے ہوئے اس کا عکس ہوتا ہے، یعنی پہلے پیشانی اٹھے، پھر ناک اٹھے، پھر ہاتھ اٹھیں، پھر ہاتھ گھٹنوں پر رکھ کر گھٹنے اٹھائے جائیں اور کھڑا ہوا جائے. عام طریقہ یہی ہے. لیکن اگر اٹھتے ہوئے ہاتھ پہلے رکھے جائیں، انسان کمزور ہوتے ہیں، کئیوں کو کوئی عذر ہوتا ہے تو ہاتھ پہلے رکھے، تو یہ بھی حدیث شریف سے ثابت ہے. یہاں یہی بیان کیا گیا. حدثنا معلّى بن اسد قال حدثنا وهيب عن ايوب عن ابي قلابة قال جاءنا مالك بن الحويرث فصلى بنا في مسجدنا هذا فقال اني لاصلي بكم وما اريد الصلاة لكني اريد ان اريكم كما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ايوب فقلت لابي قلابة وكيف كانت صلاته؟ قال مثل صلاة شيخنا هذا يعني عمرو بن سلمة. قال ايوب وكان ذلك الشيخ يتم التكبير واذا رفع راسه عن السجدة الثانية جلس واعتمد على العرض ثم قام. اب یہ ہے جو وہ ابو مالک بن حویرث بیان کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں تمہیں بتاؤں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسے ہوتی تھی. تو انہوں نے فرمایا کہ انہوں نے نماز پڑھائی. تو ہم نے کہا کہ حضور کی نماز کیسے تھی بتائیے. انہوں نے بتایا کہ ایسی نماز پڑھتے تھے جیسے ہمارے یہ شیخ یعنی عمر بن سلمہ، یہ انصاری ہیں اور بزرگ تھے اور بڑے متقی پرہیزگار تھے، یہ تھے. تو فرمایا کہ جیسے ہمارے یہ بزرگ نماز پڑھتے ہیں یعنی عمر بن سلمہ. قال ایوب وکان ذلک الشیخ، وہ بوڑھے شخص تھے. یتم التکبیر، وہ تکبیر پوری کرتے. واذا رفع رأسه عن السجدة الثانية، جب دوسرے سجدے سے وہ سر اٹھاتے. جلس، وہ بیٹھتے. واعتمد على العرض ثم قام، پھر وہ زمین پر بوجھ دے کر زمین پر ہاتھ رکھ کر اٹھتے تھے. تو حدیث بالکل واضح ہے کہ وہ ضعیف تھے، وہ بوڑھے تھے اور گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، اس لیے وہ بیٹھے اور پھر انہوں نے زمین پر ہاتھ رکھے اور پھر وہ اٹھے. تو بڑھاپے کی وجہ سے ہم بھی کہتے ہیں کہ عذر بھی ہو تو ایسا کرنا جائز ہے، لیکن یہ سنت ثابتہ نہیں ہے. یہ ان کے عذر کی وجہ سے ایسا ہوا اور انہوں نے راوی نے خود بیان کر دیا کہ وہ بوڑھے تھے اور اٹھتے ہوئے زمین پر سہارا لے کر وہ اٹھتے تھے. باب يكبر وهو ينهض من السجدتين وكان ابن الزبير يكبر في نهضته. تکبیر کہنا اور کھڑا ہونا، ای یقوم یعنی وہ کھڑا ہونا، من السجدتین، دو سجدوں کے بعد کھڑا ہونا. وکان ابن الزبیر، عبداللہ بن زبیر یہ کہتے ہیں یکبر فی نہضتہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے ہوئے تکبیر کہتے تھے. اب کسی میں رفع الیدین کا ذکر نہیں ہے، اب آپ سماعت کر رہے ہیں. حدثنا یحییٰ ابن صالح قال حدثنا فلیح بن سلیمان عن سعید بن الحارث قال صلى لنا ابو سعید فجهر بالتكبير حين رفع رأسه من السجود وحين سجد وحين رفع وحين قام من الركعتين. قال هكذا رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم. حدثنا یعنی اس میں یہ ذکر کیا گیا کہ بیٹھے نہیں. اس میں عبداللہ بن زبیر راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں تمہیں سناتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے نماز پڑھی. ابو سعید کہتے ہیں کہ انہوں نے اونچی آواز سے تکبیر کہی، یعنی جب دونوں سجدوں سے سر اٹھایا اور دونوں سجدوں سے سر اٹھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے. حین قام من الرکعتین، اور دونوں رکعتیں پوری کرنے کے بعد حضور سیدھے کھڑے ہو گئے اور حضور نے وہ بیٹھنے والا کام نہیں کیا دو سجدوں کے بعد. قال هكذا رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی کیا کرتے تھے. یعنی یہاں پر بیٹھنے کا ذکر نہیں ہے، اور ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ وہ جو بیٹھنے کا ذکر ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عذر پر محمول تھا. اور حضور نے اس امت کے لیے یہ بیان کیا کہ اگر کسی کو عذر ہو تو وہ دم لے کے بیٹھ کے اپنے جسم کو سنبھال کے پھر زمین کا سہارا لے کر اٹھ سکتا ہے.
قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا غيلان بن جرير عن مطرف قال صليت انا وعمران بن الحسين صلاة خلف علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه فكان اذا سجد كبر واذا رفع كبر واذا نهض من الركعتين كبر فلما سلم اخذ عمران بيدي فقال لقد صلى بنا هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم وقال لقد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم۔ اب یہ مولا علی کی نماز پڑھانے کا طریقہ ہے۔ مولا علی شیر خدا عمران بن حسین کہتے ہیں، عمران بن حسین یا حسین دونوں طرح پڑھا جاتا ہے، اس سین والا حسین نہیں ہے، صاد حسین یا حسین کا مطلب ہوتا ہے قلعہ بند ہونا۔ تو عمران بن حسین کہتے ہیں کہ ہم نے نماز پڑھی علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے پیچھے، فکان اذا ساجدہ، جب وہ سجدے میں گئے کبارہ، انہوں نے تکبیر کہی، وَإِذَا رَفَعَ كَبَّرَ، جب سجدے سے سر اٹھایا کہ تکبیر کہی، وَإِذَا نَهَضَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ، دو رکعتوں کے بعد وہ کھڑے ہوئے تکبیر کہی، فَلَمَّا سَلَّمَ، جب انہوں نے سلام پھیرا، أَخَذَ عمران بِيَدِي، عمران بن حسین نے میرا ہاتھ پکڑا، فقال، اور کہا، لَقَدْ صَلَّى بِنَا هَذَا صَلَاةَ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم یقیناً ہم نے ایسی نماز پڑھی جیسے ہم حضور کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے۔ اور آپ نے سماعت کیا، اس میں نہ بیٹھنے کا ذکر ہے نہ رفع الیدین کا ذکر ہے، اور یہ مولا علی ہیں، وہ اس طرح پڑھا رہے ہیں۔ وقال، اور ایک قول میں ہے کہ انہوں نے کہا، لقد ذکرنی ھذا صلاۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی یاد تازہ کر دی، مجھے انہوں نے یاد کرا دی حضور کیسے نماز پڑھاتے تھے۔ تو اس میں رفع الیدین کا ذکر نہیں ہے، اور یہی ہم کہتے ہیں کہ رفع الیدین اولاً تھا، جب وقوموا للہ قانتین کا ذکر آ گیا تو پھر یہ چیزیں منسوخ ہو گئیں، تو رفع الیدین خود بخود ختم ہو گیا۔ باب سنت الجلوس فی التشہد، وکانت ام الدرداء تجلس فی صلاتها جلسۃ الرجل وکانت فقیہۃ، تشہد میں بیٹھنے کی حالت، تشہد میں کیسے بیٹھا جائے۔ اب یہ ام درداء کا لائے ہیں، ام درداء نام کی یہ خاتون ہیں، بڑی فقیہ تھی، بڑی عالمہ تھی، حضرت ابو درداء کی اہلیہ ہیں، بیٹے کا نام ان کا درداء تھا، یہ امیر معاویہ کی طرف سے شام کے گورنر بھی رہے ہیں، اور یہ ان کی اہلیہ بہت حسین و جمیل تھے، چنانچہ حضرت امیر معاویہ نے ابو درداء کی شہادت کے بعد ان کو پیغام نکاح بھیجا تھا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے ابو درداء کو یہ کہتے سنا تھا کہ جو عورت چاہے کہ وہ دنیا میں جس شوہر کے ساتھ رہی ہے، آخرت میں بھی اسی کے ساتھ بیوی کے طور پر اٹھایا جائے، تو اسے چاہیے کہ وہ شوہر کی وفات کے بعد شادی نہ کرے، تو قیامت میں وہ اسی شوہر کے ساتھ جنت میں شامل کی جائے گی۔ تو میں نے ان کو پسند کر لیا، ان کو اختیار کر لیا، تو میں نہیں چاہتی کہ میرا ساتھ ان سے جنت میں بچھڑ جائے، اس لیے میں نکاح کا پیغام رد کرتی ہوں، تو نہیں کیا تھا انہوں نے کہا، بڑی عالمہ تھی۔ تو ام درداء رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان کیا کہ وہ تشہد میں کیسے بیٹھتی تھی۔ ام درداء جو ہیں وہ نماز میں بیٹھتی تھی جلسۃ الرجل، مردوں کی طرح بیٹھتی تھی، وکانت فقیہۃ، اور وہ فقیہ خاتون تھی، عالمہ تھی، وہ عالمہ تھی، تو جیسے ہم بیٹھتے ہیں، اور اس میں آگے بیان آئے گا کہ دائیں پیر جو ہے وہ اس کو انگلیوں پر کھڑا کیا جائے، اور بائیں پیر بٹھا کے بائیں پیر کے اوپر جو ہے وہ بیٹھا جائے جیسے مرد بیٹھتے ہیں۔ تو ام المؤمنین حضرت ام درداء جو ہیں وہ ایسے ہی بیٹھتی تھیں مردوں کی طرح، اور وہ خود فقیہ تھیں۔ اچھا، جب یہ بیان کیا جائے کسی کے لیے کہ وہ فقیہ ہے، صحابی ہو یا صحابیہ ہو، تو اگر اس کا عمل جو ہے وہ انفرادی ہو، منفرد ہو اس کے عمل میں، تو اس کے عمل میں عمل کی دلیل نہیں ہوتی، یعنی تقلید کی دلیل نہیں ہوتی کہ چونکہ وہ صحابی نے کیا تو ہم بھی ایسا کریں۔ صحابہ کی اکثریت اور اجماع جس پر عمل ہو اس پر عمل کیا جائے گا، جیسا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ، جب عبداللہ ابن عباس بتا رہے تھے کہ وطر 3 رکعت ہیں، تو کسی نے کہا کہ معاویہ جو ہیں وہ 1 وطر پڑھتے ہیں، تو انہوں نے کہا ان کا ذکر چھوڑو، وہ فقیہ ہیں، وہ مجتہد ہیں، وہ اپنا معاملہ خود جانیں۔ تو جس پر امت کا اجماع نہیں ہے اس کو نہیں مانا جائے گا۔ تو ام درداء اس طرح کرتی تھیں، لیکن ان کا عمل جو ہے وہ امت کے خلاف ہے، امت کی اکثریت نے، صحابہ کرام کی اکثریت نے اس کو قبول نہیں کیا، وہ مردوں کی طرح بیٹھتی تھیں تقیات میں۔ حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن عبد الله بن عبد الله أنه أخبره أنه كان يرى عبد الله بن عمر يتربع في الصلاة وإذا جلس ففعلته وأنا يومئذ حديث السن فنهاني عبد الله بن عمر قال إنما سنة الصلاة أن تصب رجلك اليمنى وتثنى اليسرى فقلت إنك تفعل ذلك فقال إن رجلاي لا تحملاني۔ اب یہ سماعت کر لیجیے۔
اب یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل بیان کیا گیا ہے۔ عبد الرحمن بن قاسم عبداللہ بن عبداللہ سے بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ابو القاسم عبداللہ یعنی محمد بن ابو بکر بیان کر رہے ہیں کہ انہوں نے عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دیکھا، انہوں نے دیکھا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں چوکڑی مار کر بیٹھے، یہ تربع 4 پہلوؤں سے بیٹھتے تھے، چوکڑی مار کر آلتی پالتی مار کر نماز میں بیٹھتے تھے۔ کہتے ہیں اذا جلسا، جب میں بیٹھا، ففعلتہ، میں نے بھی ایسا کیا، وہ انا یومئذ، جب میں نے بھی اس دن ایک دن ایسا کیا، حدیث السنی، تو فنہانی، مجھے عبداللہ بن عمر نے منع کیا ایسا کرنے سے، یعنی میں بھی تحیات کی حالت میں جب بیٹھا تو میں نے بھی چوکڑی مار لی، آلتی پالتی مار دی، تو عبداللہ بن عمر نے مجھے منع کیا کہ ایسا نہ کرو۔ قال، تو میں نے کہا انما سنت الصلاۃ، یہ تو نماز کی سنت ہے، اور انہوں نے عبداللہ بن عمر نے کہا انما سنت، سنت اس کے سوا کچھ نہیں نماز میں کہ ان تصب رجلک الیمنی، دایاں پیر کھڑا کرے اور بائیں پیر کو بچھا کر اس کے اوپر بیٹھے۔ فقلت، تو میں نے کہا انک تفعل ذلک، میں نے کہا حضرت آپ تو ایسا کر رہے ہیں، چوکڑی مار کر بیٹھے ہیں اور مجھے آپ منع کر رہے ہیں۔ فقال، تو انہوں نے کہا ان رجلایا لا تحملانی، بے شک میرے پیر میرا بوجھ اب نہیں اٹھاتے، یعنی وہ بوڑھے ہو گئے تھے اور وہ پیروں پر نہیں بیٹھ سکتے تھے یا ان کو کوئی تکلیف تھی، تو انہوں نے کہا کہ میرا بوجھ میرے پیر نہیں اٹھا سکتے، اس لیے میں چوکڑی مار کر بیٹھا ہوں۔ سنت یہی ہے کہ دایاں پیر کھڑا کیا جائے اور بائیں پیر کو بٹھایا جائے۔ عنوان میں امام بخاری نے ام درداء کی حدیث کا ان کا عمل بیان کیا اور بیان کیا کہ وہ مردوں کی طرح بیٹھتے تھے، تو مردوں کے بیٹھنے کا طریقہ عبداللہ بن عمر کو انہوں نے بیان کیا۔ حضرت ام درداء کا بیان کر کے عنوان میں انہوں نے چھوڑ دیا، ان کی حدیث یہاں بیان نہیں کی۔ عبداللہ بن عمر کا مردوں کے بیٹھنے کے طریقے کا بیان کیا ہے کہ دایاں پیر کھڑا کیا جائے، اس کی انگلیاں جو وہ قبلہ رخ ہوں، مڑی ہوئی کی پیٹ، اور بائیں پیر کے اوپر بیٹھا جائے۔ یہ مردوں کے بیٹھنے کا سنت طریقہ ہے، اس طرح بیٹھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ احادیث صحیحہ کے نور سے ہمارے دلوں کو معمور و منور فرمائے۔ جو بات سمجھ میں نہ آئی، ہمارے مسجد کے نماز کے مسائل چل رہے ہیں، کسی کا کوئی سوال ہو تو بلا تردد وہ کر سکتا ہے، جو سوال کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے، ہم اس کو انشاءاللہ عزیز بتا دیں۔